رب زدنی علما۔ میرا سوال مولانا حیدر علی جعفری صاحب سے یہ ہے، قبلہ یہ ارشاد فرمائیے کہ مرجع کی توہین کے درپردہ عوامل گزشتہ مہینے جو جشن کی محفل میں مرجعیت و اجتہاد کے خلاف ایک ماحول سا بنایا گیا، اس حوالے سے جاننا چاہیں گے کہ یہ کوئی اتفاقی ایونٹ تھا یا باقاعدہ منصوبہ بندی کے ساتھ تشیع کے مرکز کو کمزور کرنے کی سازش تھی؟ جی بالکل، بہت ہی افسوسناک مناظر یہ ہوئے۔ ہم نے دیکھا کراچی کے اندر، خاص طور پہ ملیر کے اندر جو جشن 13 رجب کو ہوا، یا حتیٰ جو کھاردر کے اندر ہوا، مختلف مارٹن روڈ پہ جو ہوا، اور مختلف جگہوں پہ جن کے ہمارے پاس حتیٰ ویڈیو پروف نہیں آئے، مختلف اور جگہ کے اوپر بھی یہ ہوا 13 رجب کو بھی، اور انہی کے آگے پیچھے ایام کے اندر بھی، جن کے ویڈیو پروف ہمارے پاس نہیں آ سکے، لیکن جو افراد وہاں پہ بیٹھے تھے انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ باقاعدہ ایسے اشعار، ایسی چیزیں کی گئیں کہ کسی طریقے سے مرجعیت کو اور حتیٰ ولایت فقیہ کو زیر سوال لایا جائے۔ ان کی توہین آمیز باتیں جو ہیں آیت اللہ العظمیٰ سیستانی حافظ اللہ کے نسبت سے، رہبر معظم انقلاب اسلامی کی نسبت سے، اور شخصیات سے ہٹ کے خود اس نظریہ مرجعیت، اجتہاد اور مجتہدین کو زیر سوال لایا گیا۔ بہت افسوسناک واقعہ پیش آیا، لیکن اس کے اندر ایک خوشائن بات یہ تھی کہ جو رد عمل پبلک کی طرف سے آیا، علماء کی طرف سے آیا، نہ فقط علماء بلکہ شعراء کی طرف سے آیا، باقاعدہ اس کے مقابلے میں اشعار لکھے گئے، آرٹیکلز لکھے گئے، اہل ہنر نے ہنر کے ذریعے سے، اہل قلم نے قلم کے ذریعے سے جو رد عمل دکھایا اور ایک پریشر ڈیولپ کیا کہ وہ جو 10 سال سے آپ واقعاً تشیع کا نام لے کے اور ولایت اور امامت کا نام لے کے، لیکن یہ مراکز ولایت کو آپ تضعیف اور اس کو کمزور کرنے کی کوششیں کر رہے تھے، اب یہ پاکستانی تشیع اس کو برداشت نہیں کرے گا۔ عمومی طور پہ یہ دو چیزیں جو کہ ہم جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں تشیع کی طاقت کا راز ہیں، پوری دنیا میں تشیع کی بقا کا راز ہیں، ایک عزاداری اور ایک مرجعیت۔ ہمیشہ سے دشمن کی کوشش رہی ہے کہ اپنے عناصر کے ذریعے سے، ان نادان افراد کے ذریعے سے ہر ملک کے اندر اس کو کمزور کیا جائے۔ اوورآل اگر آپ تشیع کو کمزور کرنا چاہیں، عزاداری کے اندر آپ دیکھیں تفرقے کے ذریعے سے، اہل سنت کے مقدسات کی توہین کے ذریعے سے کوشش کی گئی کہ خود عزاداری اس طرح سے کمزور ہوگی، وہاں پہ کوشش کی گئی۔ وہ یعنی شیعہ سنی اختلاف کے لیے، یعنی جو خود اسلام کے اندر موجود امت کو تفرقے کے اندر جھونکنے کے لیے وہ کوششیں کی جاتی ہیں، مقدسات اہل سنت کی توہین کرنا۔ یہ جو یہاں پہ ہم نے دیکھا، یہ دوسرا پروجیکٹ ہے جو MI6 کے ذریعے سے بہت زیادہ بھرپور ہو کے چلتا ہے کہ خود تشیع کی داخلی وحدت کو نقصان پہنچانا، تشیع کے داخل میں جو وحدت اور انسجام ہے اس کو نقصان پہنچانے کے لیے مرجعیت کو زیر سوال لیا جاتا ہے کہ بھائی وہ تقلید کرتے ہیں، یہ تقلید نہیں کرتے، وہ اجتہاد کو مانتے ہیں، یہ اجتہاد کو نہیں مانتے۔ اگر آپ کا نظریہ ہے، اگر آپ واقعاً ایک علمی اختلاف رکھتے ہیں، وہ علمی اختلاف اپنی جگہ پر، لیکن آپ حق نہیں رکھتے کہ آپ توہین کریں کسی نظریے کو اور کسی بات کو جو کہ تشیع کے مراکز میں سے ہے۔ تو الحمدللہ جواب بھی آیا، لیکن اس کے اندر ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وضاحتی بیان فقط اپنی کی گئی توہین کے اوپر کافی نہیں ہے۔ اگر آپ واقعاً اپنے وضاحتی بیان کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تقلید کا قائل ہوں اور مجھے کوئی مشکل نہیں ہے، اور مجتہدین میری سر آنکھوں پر، اور مجتہدین، یہاں سے آپ کی تھوڑا سا نفاق کا پردہ بھی اٹھنا چاہیے کہ اگر واقعاً آپ کے لیے تقلید اتنی اہم تھی، مرجعیت اور اجتہاد اتنا اہم تھا، پچھلے تقریباً 15 سال سے آپ کا شعری کلام، آپ کا ہنری کلام ہمارے پاس موجود ہے، اس میں مرجعیت کی شان کیوں نہیں بیان کی گئی؟ اس میں اجتہاد اور یہ زحمت اور اس مرکزیت کی شان کیوں نہیں بیان کی گئی؟ حتیٰ اس کے بعد بھی تو آپ کی وضاحتی بیان تب قابل قبول ہے جب واقعاً یہ توہین سے فرار نہ ہو، بلکہ واقعاً آپ کا اعتقاد اور عقیدہ ہو کہ یہ تشیع کے امتیاز میں سے، یہ تشیع کے افتخار میں سے یہ چیزیں ہیں، تو آپ کے شعری کلام میں نظر آنی چاہیے تھی۔ یہاں سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ وہ افراد جو حتیٰ مخالفت بھی رکھتے ہیں تو ان کو حق نہیں ہے کہ وہ بربلا آ کر جو ہے وہ پروگرامز میں آ کے اور جشن کی محافل میں، یعنی کہ امیر المومنین کے بہترین پیروکاروں کو امیر المومنین کے نام پر توہین کرنا، یہ عجب چیز تھی کہ جو کہ جم کرنے کی کوشش کی کہ الحمدللہ تشیع کی بصیرت سے، تشیع کے اس جو اب معرفت کی فضا ہے، جو بیداری ہے کہ اب کبھی بھی یہ اجازت نہیں جائے گی، نہ عزاداری کو خراب کرنے کی اجازت دی جائے گی کہ مرکز تشیع ہے، اور نہ ہی مرجعیت و اجتہاد کو خراب کرنے کی کوشش کی جائے گی۔
گی اور ہمیں اپنا کردار اس میں جیسے ادا کیا ہے ایسے ادا کرنا بھی ہے. اور اس کے اندر اس میں آگ نہیں لگانی بلکہ فقط وہی عناصر جو اس کے اندر موجود ہیں انہی عناصر کو آئسولیٹ کرنا ہے اور ان کو بتانا ہے اور ان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ ہدف جو وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں داخلی تشیع کے اندر ایک کسی قسم کا تفرقہ ہونا اور اس کو بکھیرنا کہ وہ ہدف بھی ان کو دشمنوں کو حاصل نہ ہو پائے. ماشاءاللہ بہت خوب، آپ نے بہت خوبصورت آپ نے اس کا جواب پیش کیا، الحمدللہ.